سے التماس ہے تمام شہدائے ملت، شہدائے غزہ، شہید آل حسین الحسینی، شہید ڈاکٹر نقوی، امام خمینی قبلہ صفدر حسین نقوی صاحب قبلہ، مولانا ڈاکٹر حسین صاحب مرشد ملت، امام خمینی، شہید ابراہیم رئیسی، انہوں کے ساتھی شہید سلیمانی، تمام شہداء کو شامل کر دینا، اپنے اپنے مرحومین سمیت برادر علی عباس کے والدین، میرے حبیب کے والدین سمیت سارے واسطے دفاع سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ تمام شہداء بلندی درجات پر امید واسطے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کے عظمت اہل بیت کی صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، والحمد لله الذي نفر قلوبنا بغم الحسين ابن الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على وسيله ووزيره وابن عمه
وبارك في علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب ثم الصلاة والسلام والتحية والذكرى على سيدة الراضية المرجع والبتول العذراء والمعصومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها التي كانت صبرا عليها مصائب لو أنها صبرت على اليوم سر لياليها ایڑیا دیا بابا اج تیرا کفن میلا نہیں ہویا مسلمان آئے ظلم ڈائے ندیات پونا دی کالیا رات بدل بدلا ادادارو دکھا دے مرکز بنائے زہرا آیت اللہ سید محمد اشتی اپنی کتاب حدیث فاطمہ نوحہ لکھے ہے سیدہ تو آلی دادی ساڑی مرشد وادی دا آدرین مسلمان آدر رسالت دے آخری وقت حسین دی مادا عجیب ایتھی دعا رب دیا دیا یا رب انی قد سہمت الحیات وتبرمت بأہل دنیا آتی آئی میرے اللہ میں مسلمانات تھاک بھئیا آتی آئی خدایا میں زندگی تو تھاک بھئیا ازادارو بی بی آتی آئی فالحکنی بی ابی محمد المصطفیٰ میرے اللہ من باب مصطفیٰ دنال ملا اداکار مرد ہوئے یا عورت ہوئے 18 سال ہر کوئی زندگی دی دعا میں گزرے یہ سید ویتھی امام کر سوگنا جملہ ہوکے اداکار حسین دی ماں 18 سالت پہ دعا میں دی اللہم عجل وفات سریعہ خدایا میری موت نو میرے قریب کر دے میں جیون دے قادر نہیں ایڈی زخمی آئی حسین دی ماں دی بیٹھی پٹیاں بنے دی آئی رو رو کے آدھی ہے میں کو ہولے پٹیاں پنے ہو جانا وہ میرے تھیدے نیتا میں ابالے بی بی آدھی ہے میں کو درد پاسے دے آئے مار مکائے کہ میرا جگ کے بچان محالے بی بی آدھی ہے میں کو باب خواب چھے آکھی آئے وہ آزہرا جنات بچالے بی بی آدھی ہے میں دربار خدا چھے آئیو پیش پساگو زخمی پاس ولعنت اللہ علی آدائهم اجمعین اما بعد قال الرحمن في القرآن وقوله الحق وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صلوات. باردی کے سلام. میں اگرچہ کثرت سے مجالس سرائکی میں ہی پڑھتا ہوں، لیکن یہاں چونکہ بتایا گیا ہے کہ آڈین حضرات میں، سامعین میں کچھ ہمارے ملتی برادران بھی ہیں، کچھ مقبول برادران بھی ہیں جو شاید سرائکی سے زیادہ آگاہی اور واقفیت نہ رکھتے ہو. اگرچہ انسان کے لیے آسان ہوتا ہے جس زبان سے وہ خطاب کرتا ہو اسی میں اس کے لیے پڑھنا آسان ہوتا ہے. اردو والے کو سرائکی کہیں گے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، سرائکی پڑھنے والے کے لیے اردو. لیکن بہرحال چونکہ سامعین کا پڑھنے والے پر پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ بات سننے والے تک پہنچنی بھی چاہیے، اسے سمجھ بھی آنی چاہیے. میں اگر محض اپنے لیے آسانی پیدا کروں کہ مسائب سرائکی میں اچھا پڑھ لیتا ہوں یا تقریر، تو بہرحال وہ اپنی جگہ پہ صحیح، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ جو سامعین اپنے گھر سے ذکر حسین سننے آئے وہ میرے لیے نہیں آئے، وہ مجھے سننے نہیں آئے، وہ ذکر حسین سننے آئے ہیں. اور ذکر حسین ان تک پہنچنا چاہیے جو اپنے گھر، کاروبار، مصروفیات، آرام چھوڑ کر آئے ہیں ایک قیمتی مقصد اور ہدف کے لیے، صرف یہ سمجھ کر کہ مجلس ہماری محتاج نہیں ہے، ہم مجلس اعزا کے محتاج ہیں. شہید باقر و صدر فرمایا کرتے تھے مجلس حسین برپا کر کے حسین پہ احسان نہ سمجھا کرو، ہم نے مجلس حسین کو زندہ اور باقی نہیں رکھا ہوا، یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے جس نے ہمیں زندہ اور باقی رکھا ہوا. آزاداری ہماری محتاج نہیں ہے، ہم آزاداری کے محتاج. حسین بعد از خدا کائنات میں کسی کا محتاج نہیں ہے، ورنہ شب عاشور جہاں ہزاروں کا لشکر تھا وہاں 72 کو چراغ بجھا بجھا کے نہ کہتا چلے جاؤ میری بجائے گی، مجھے کسی کی ضرورت، میں جس کے لیے آیا ہوں جس کو خطاب کر کے کہتا تھا ترکت الخلق طرا فی ہوا کا، خدایا میں نے پوری کائنات کو تیری محبت میں چھوڑ دیا. بھائی تم تو لیا لکئی ارا کا، خدایا میں نے تو اپنے بچے یتیم کر ڈالے، کسی اور کی خاطر نہیں، تیرے لیے، تیری زیارت کے لیے، تیرا دین بچ جائے، تیری توحید بچ جائے. صلوات پڑھیے گا مل کے. ایک مرتبہ پھر دعا کو ہے کسی بانیان مجلس کی، اس مجلس کے جتنے اہتمام کیا گیا ہے، نظر نیاز، آنے والوں کا آنا، پڑھنے والوں کی پڑھائی، خدا بند عالم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرتا. کسی برادر نے اپنے بھائی کے لیے دعا کا کہا ہے، طالبان نجف نام بتایا، خدا بند عالم ان کو صحت و سلامتی عطا کرے اور ان کی کوئی حاجت ہے تو اسے پورا فرمائے. میں آج اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. موضوع ہے اسیران کربلا کی شجاعت، صبر و استقامت. اسیران کربلا کی شجاعت اور صبر و استقامت. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد و دیگرے زینب. یکے حسین رقم کرد و دیگرے کا اس حدیث کے دو ہی باب ہیں، ایک کربلا دوسرا دمشق. ایک کو بھائی نے لکھا ہے، دوسری کو بہن نے لکھا ہے. ظاہراً یہ موضوع حساس ہے کہ
اگر آپ ظاہر پہ غور کریں کہ اسیران کربلا کی شجاعت، بندہ سوچتا ہے اور اس کا سوال بنتا ہے کہ بندہ قیدی کیا شجاعت دکھا سکتا ہے؟ ایک بندہ آزاد ہے، وہ جنگ کر سکتا ہے، وہ جہاد کر سکتا ہے، وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایک شخص، ایک ہستی جو خود اسیر ہے، جو پابند ہے، وہ کیا اپنی شجاعت کا اظہار کرے؟ ایک تو میں اس حوالے سے عرض کر دوں کہ جذباتی اور ہوتا ہے، شجاع اور ہوتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیے تاکہ آپ کو اسیران کربلا کی شجاعت جو ہے وہ سمجھ آ سکے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، جذباتی اور ہوتا ہے شجاعت۔ شجاع انسان، مختصر کروں گا، اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہمارے عام معاشرے میں اس کو شجاع، بہادر، نڈر خیال کیا جاتا ہے جو بات بات پہ لڑ پڑے، اس کا سر پھاڑ دیا، اس نے جی بس اتنی سی بات کی تھی، اس کا سر پھاڑ دیا، اس کی ٹانگ توڑ دی، اس کا گریبان پکڑ لیا، یہ جذباتی ہے، یہ شجاع؟ مختصراً یہ عرض کرتا ہوں، جذباتی انسان جذبات کا غلام ہوتا ہے، اور جس کے جذبات غلام ہوں اسے شجاع کہا جاتا ہے۔ جناب عباس جذباتی نہیں تھے، شجاع تھے۔ میں عرض کرتا ہوں، جذباتی جذبات کا غلام ہوتا ہے، وہ اپنے جذبات کے تابع ہوتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو جذبات میں آ کر، قدم اٹھاتا ہے تو جذبات میں آ کر، زبان چلاتا ہے تو جذبات کے۔ لیکن شجاع انسان جذبات کے تابع نہیں ہوتا، بلکہ جذبات خود اس کے تابع ہوتے ہیں۔ جہاں چاہتا ہے وہاں ہاتھ اٹھتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں قدم حرکت کرتے ہیں، جہاں چاہتا ہے پھر آنکھ دیکھتی ہے۔ اپنے مولا کا حکم کیا ہے، حجت خدا کا حکم کیا ہے، خود خدا کا حکم۔ جناب عباس نے ہاتھ اٹھایا ہے تو حکم مولا پر، قدم اٹھایا ہے تو حکم مولا پر، اور اگر زبان کو حرکت دی ہے تو حکم حضرت عباس۔ جو جنگ لڑی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ظاہراً کوئی تلوار چلانے کا موقع سامنے نہیں ہے، لیکن جس کے جذبات غلام ہوں اسے عباس کہتے ہیں۔ ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، پوری زندگی میں جناب ہم بھی جناب علی بن ابی طالب کو ایک جذباتی ہستی کے طور پر متعارف کراتے رہے، شجاع کی طور پر نہیں۔ اس میں دقت کی ضرورت ہے۔ ہم نے لوگوں کے سامنے صرف مرحب کے ٹکڑے کرنا اور خیبر کے دروازے کو اکھاڑنا، یہاں تک کہ مولا امیر کی شجاعت کو بیان کیا ہے۔ پوری زندگی میں اگر آپ مطالعہ کریں، جناب سید الانبیاء کو کسی موقع پر یہ نہیں کہنا پڑا کہ علی یہ کام نہ کرو اور کرے۔ کسی بھی لمحہ پر مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ علی یہ کام نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری زندگی میں مولا امیر نے کوئی قدم بغیر مرضی رسول کے اٹھایا ہی نہیں۔ یا علی یا، لہذا کہہ سکتا ہوں کہ مرضی رسول کو اگر مجسم شکل میں دیکھنا ہے تو علی بن ابی طالب کو دیکھو، جو محافظ رسالت ہیں، جو مطیع رسول ہیں، اپنے خدا اور رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ ورنہ اگر علی جذباتی ہوتے، جذبات کا تقاضا یہ تھا کہ جب اپنے دشمن کو زمین پر گرایا ہوا تھا اس نے گستاخی کی تھی، جذبات کا تقاضا یہ تھا کہ اسی لمحے اس کا سر قلم کیا جاتا، لیکن مولا نے ایسا کہا نہیں، علی جذباتی نہیں ہے، علی شجاع۔
جذبات علی کے غلام ہیں۔ اسی طرح دوستو پوری زندگی جناب حسین بادشاہ کو کبھی موقع ملا تو مولا عباس کی شجاعت اور علم اور جو علم ہے وہ بھی عرض کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، پوری زندگی میں مولا حسین کو بھی کسی موقع پر یہ نہیں کہنا پڑا کہ عباس یہ کام نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی قدم جناب عباس نے مردی شبیر کے بغیر اٹھایا ہی۔ لہذا میں کہہ سکتا ہوں کہ مردی شبیر کے زندہ کردار کا نام ہے عباس۔ شہدائے کربلا کے بعد اسیران کربلا نے کسی قافلہ سالار ہے جناب زینب عالیہ، ادھر جس طرح لبیک یا حسین کہنے کا حق شہدائے کربلا نے ادا کیا ہے، ادھر لبیک یا زینب کا حق اسیران کربلا نے ادا کیا۔ کسی لمحے کسی بیوی کو نہیں کہنا پڑا کہ اے رباب یہ کام نہ کرو، اے فضا یہ کام نہ کرو، اس لیے کہ ان بیویوں نے کوئی قدم اپنی قافلہ سالار شریکت الحسین بی بی کی مرضی کے بغیر اٹھایا ہی۔ اور اگر لبیک کا معنی پوچھنا چاہتے ہو، لبیک یا خدا، لبیک اللہ کی بارگاہ میں ہو، اللہم لبیک ہو، لبیک یا رسول اللہ ہو، لبیک یا حسین ہو، تو یاد رکھیے گا خدا اور حجت خدا کی مرضی پہ راضی رہنے کا نام ہے لبیک۔ چاہے آپ کی خوشی کی انتہا چلی جائے تو بھی خدا اور حجت خدا کی مرضی پہلے ہو، آپ غم کی کسی گہرائی میں چلے جائیں، سب کچھ بھول جائیں، اگر یاد رہ جائے تو خدا اور حجت خدا کا حکم یاد رہ جائے، اسے ہی لبیک کہا جاتا۔ کربلا میں سب کچھ اپنے عروج پر تھا، بھوک بھی، پیاس بھی، مصیبت بھی، دکھ بھی، تکلیف بھی، لیکن اگر ہر لمحے، ہر موڑ، ہر قدم پہ سب سے پہلے نظر آئے گی تو خدا اور حجت خدا کی اطاعت ہے۔ سلوات پڑھیے گا ایک دفعہ۔ میں دور نکل جاؤں گا، چاہتا تھا بی بی کا بھی تھوڑا سا تعارف کروں، لیکن انشاءاللہ پھر زندگی رہی۔ امام باقر کا ایک سلام فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مناقب زینبیہ کتاب میں مولا فرماتے ہیں، یاد رکھنا اگر آج اسلام زندہ ہے تو کربلا کا صدقہ، اور اگر کربلا زندہ ہے تو زینب بنت علی کا صدقہ۔ اگر دوسرے الفاظ میں کہوں اس مفہوم کو، تو اگر اسلام زندہ ہے تو حسین ابن علی کا صدقہ، اور اگر کائنات کے ہر کونے میں حسین حسین زندہ ہے تو زینب بنت علی کا صدقہ۔ تو تاریخ اسلام میں آتا ہوں، پھر اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں، بیویوں کی شجاعت اور استقامت بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اسلام کی تاریخ میں پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے، حق ہے ان اسیران کربلا کا ہم پر کہ انہیں بھی بیان کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جہاد بھی عظیم ہے، ان کی شہادتیں بھی عظیم ہیں۔ شہدائے کربلا کا شہادت اور جنگ صبح شروع ہوئی، عصر کو ختم۔ ان کی شہادت اور جہاد کربلا سے شروع ہوئی ہے، پھر کوفہ، پھر شام، پھر زندان، طویل جاری ہے۔
میں عرض کر رہا ہوں تاریخ اسلام میں دو واقعات، ایک غدیر ہے، ایک کربلا ہے۔ اب آپ دوستوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا موازنہ کرنے کے لیے، مجھے بتائیے گا، غدیر میں نے نہیں پڑھنی ہے، صرف ایک سوال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، غدیر میں کتنے اصحاب رسول تھے؟ کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ۔ اندھیرا تھا یا اجالا تھا؟ دن تھا۔ رسول خدا خود موجود تھے، مسیح رسول موجود تھے، اصحاب رسول بھی موجود تھے۔ ایک اعلان ہوا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اگرچہ بہت طویل خطبہ ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ 1400 سال گزر گئے، یہ وہ واقعہ ہے۔ اگرچہ یہ مسلمانوں کی اپنی دیانت یہاں پہ ظاہر ہوتی ہے، ہمیں کسی سے تعصب نہیں ہے، لیکن عدالت اور انصاف کے تقاضے کے تحت یہ سوال کرنا ہمارا حق ہے کہ جس واقعے میں 313 تھے، وہ تو آپ کی دوسری اور تیسری کلاس سے لے کر آخر تک آپ نے ہر کتاب اور ہر نصاب میں درج کیا ہے، جس میں 1.25 لاکھ موجود تھے۔ وہ واقعہ کہاں گیا؟ میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ کسی غیر مسلم سے نہیں، مسلمان سے بھی پوچھیں غدیر کے بارے میں، مجھے بتائیں کتنے لوگ آپ کو جواب دے سکتے ہیں؟ جی بتائیے گا، صلوات پڑھیے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اعلان کے بعد ایسے رسول پاک نے چھٹی نہیں دی تھی، بشار آ کر ٹھیک ہے لگے وہ جو گھر اچنا 3 دن وہاں پہ رہے ہیں، ہر ایک سے بیعت فزیکلی مرد و زن سے لی ہے، اس کے بعد چھٹی بھی لی ہے، یعنی ہر ایک کر کے اٹھا ہے، کسی کو بھی چھٹی نہیں ملی۔ لیکن آج اس واقعے کے بارے میں پوچھیں کتنے مسلمان آگاہ ہیں؟ شاید 5 یا 10% یا 15 یا اس سے شاید کم و بیش۔ اس سے علاوہ میں مسلمانوں کی بات کروں، غیر مسلم بھی اس کے بارے میں نہیں پتا کہ غدیر کیا تھا، اس میں کیا ہوا، کس کا بازو پکڑا گیا، کس نے اعلان کیا، کس نے بیعت کی۔ اور ایک جملہ رہبر معظم فرمایا کرتے تھے کہ فرق اگر دیکھنا ہے کربلا اور غدیر میں تو یاد رکھیے گا وہاں رسول پاک بھی ہے، مسیح رسول بھی ہے، رسول بھی، اصحاب رسول بھی ہے، لیکن آج چند فیصد کے علاوہ غیر مسلم تو دور کی بات، مسلمان بھی جواب نہیں دے سکتے۔ کربلا کسی شہر میں نہیں، کسی آبادی میں نہیں، کسی مرکز اسلام میں نہیں، جنگل میں واقع ہوا۔ اپنے مارے گئے تھے، جو بچ گئے تھے وہ دشمن تھے۔ مجھے بتا، دنیا کے جس خطے میں چلا جا، ایک مرتبہ پوچھ کربلا کیا ہے، حسین کیا ہے، تجھے مسلمان نہیں غیر مسلم بھی جواب دیں گے۔ کیا 40 پر صرف مسلمان جاتے ہیں؟ اگر کربلا سے لوگ آگاہ نہ ہوتے، 40 پر ہر خطے سے لوگ امڑ کے، عیسائی بھی وہاں آپ کو نظر آئیں گے، ہندو بھی وہاں نظر آئیں گے، اور بھی جتنے مذاہب ہیں وہاں پہ آپ کو جو 40 پر لے گئے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور خدا ہم سمیت جو نہیں گئے ان کو وہاں پر۔ میرے دوستو کیا فرق ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں سب کچھ تھا مگر زینب نہ تھی، یہاں کچھ نہیں تھا مگر زینب۔ وہاں بیعت کرنے کے باوجود بے وفائی کی انتہا کی گئی ہے۔ جملہ سنیے گا، یہاں بیعت اٹھانے کے باوجود وفا کی انتہا کی گئی۔ بیعت اٹھا لی گئی، کہتے رہتے چلے جائیں، اور جیسے اصحاب حسین نے وفا کی انتہا کی ہے، ایسے ہی اسیران کربلا نے اپنی وفا کی انتہا کی ہے۔ میں کہتا ہوں مولا آپ نے خود فخر کیا ہے کہ اللہ نے مجھے جو اصحاب عطا کیے ہیں نہ میرے نانا کو ملے، بولیے گا نہ میرے۔ قبلہ در اثر زیدی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا، یہ جو سید و شہداء نے اتنا بڑا
دعویٰ کیا ہے، کیا دلیل ہے اس کی، کیا فرق ہے؟ کہا زیادہ فرق نہیں ہے، مرحوم زیدی صاحب کا جملہ ہے، کہا زیادہ فرق نہیں ہے، دو الفاظ کا فرق ہے، آنے اور جانے کا۔ رسول پکارتے تھے، وہ آتے نہیں تھے، چراغ بجھا بجھا کے زہرا کا لال کہتا تھا چلے جاؤ، وہ جاتے نہیں۔ وفا کی انتہا کی۔ میں کہتا مولا جیسے آپ کو زہیر ابن کین چھوڑ کر نہیں گیا، کوئی کہتا تھا مولا آپ جو کہتے ہیں چلے جائیں، بتائیں آپ کے گھر سے کوئی بڑا گھر ہو یا آپ کے در سے کوئی بڑا؟ حبیب ابن بدار نے کہا مولا آپ جو کہتے ہیں چلے جائیں، مجھے بتائیں بروز محشر آپ کی ماں زہرا پوچھے حبیب تو میرے حسین کا بچپن کا ساتھی تھا، تو بھی جنت لے کے حسین کو چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ مولا جیسے آپ کو فخر ہے نا حبیب پر، زہیر پر، مسلم ابن اوسجا پر، خدا کی قسم اسی طرح تاریخ رقم کی ہے جناب فضا نے، اسی طرح تاریخ رقم کی ہے جناب رباب نے۔ کیا یہ کم وفا ہے؟ منہال کوفی آیا تھا مولا کے پاس، مولا نے پوچھا تھا کیسی حالت ہے کوفے کی؟ مولا مختار کی شاہی ہے، آپ کے دشمنوں کو چن چن کے نارے جہنم پہنچا رہے ہیں۔ مولا نے ایک ہی سوال کیا تھا، مجھے بتا منہال کیا حرملہ زندہ ہے؟ مولا نے بابے کے بارے میں پوچھا، نہ چاچا باس کے کاتے نہ بھائی علی اکبر، کہا سب کی مائیں چھاؤں پر بیٹھ گئی، سب نے ٹھنڈا پانی پیا، لیکن اصغر کی ماں نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ چھاؤں پہ۔ یہ وفا ہے یا نہیں ہے؟ بس اسیران کربلا کے فضائل مسائب ادھر، حقیقت ان کے فضائل ہے، ان کی یہ شجاعت ہے، یہ استقامت ہے، یہ وفا ہے۔ کہا میرا آقا دھوپ پہ پڑا تھا جب میں گئی تھی، چھاؤں پہ کیسے بیٹھوں؟ مولا آپ کی حفاظت کا حق ادا کیا تھا حضرت شہید نے جب آپ نماز پڑھ رہے حبیب نے سامنے، لیکن رب اکبر کی قسم ہے تاریخ گواہی دیتی ہے جب اس بدبخت نے پوچھا نا آئینہ آئینہ بنت علی، کسی نے اشارہ کیا جو ضعیفہ کی پشت کے پیچھے کھڑی ہے نا یہی علی کی بڑی بیٹی۔ کہا ضعیفہ پردہ چھوڑ۔ ہاں تو مجھے کہہ رہا ہے، میں تو زندگی ہی اسی لیے مانگ مانگ کے یہاں تک آئی ہوں کہ میں زہرا کی بیٹی کا پردہ بنی رہوں۔ اس کمینے نے ظلم شروع کیا پشت جناب فضا پر، کہا جتنا مرضی ہے ظلم کر، میں زہرا کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑوں۔ تھوڑی دیر کے بعد عادل باپ کی عادل بیٹی نے کہا اماں فضا پردہ چھوڑ، اب میں جانوں یہ کبھی نہ جانا۔ بی بی نے یقیناً کہا ہوگا ماں بھی کہتی ہو اور پردہ بھی چھڑاتی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس وقت بی بی نے کہا یا ابنۃ لقا من العدل، او ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، تیرا یہی انصاف ہے، تیری کنیزیں بھی پردے میں بیٹھی ہیں، محمد کی بیٹیاں شرابیوں کے دربار میں سر۔ اگر شہداء کربلا اور اسیران کربلا کو قرآن میں دیکھنا ہو، ایک آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، مجھ سے پہلے میرے عزیز نے بھی انہیں آیات کی تلاوت کی ہے۔ کھولو دوسرا پارہ، میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 141 نمبر پہ ختم ہوتا ہے آیت پر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 پہ پہلا پارہ ختم ہوتا ہے، 142 سے دوسرا پارہ سیکون شروع ہوتا ہے۔ دوسرے پیج پہ آپ پہنچیں گے، یہاں سے کربلا والوں کا صبر شروع ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا
153 آیت سے 157 تک تلاوت کرنا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. خدا کہہ رہا ہے ایمان والو صبر سے طاقت حاصل کرو، مدد حاصل کرو، اس لیے کہ خدا بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دوستو صبر طاقت کا نام ہے، اس لیے تو خدا نے کہا ہے کہ مدد حاصل کرو. مدد ہمیشہ کسی طاقت سے حاصل کی جاتی ہے، اور اگر صبر کو کسی مجسم شکل میں دیکھنا ہے تو آپ پھر کبھی شہدائے کربلا کو دیکھ، پھر اسیران کربلا کو. اگر کسی پیکر کی شکل میں دیکھنا ہے صبر کو تو پھر آپ علی کی بیٹی زینب کو دیکھ. مولانا ملک اجاز صاحب فرماتے تھے کوئی صبر کی چٹان تھی زہرا کی بیٹی. اور یہ جملہ بی بی کا ہے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. شب عاشور کو بی بی نے جب حالات بتائے، مولا نے ایک مرتبہ غش کھا کے بے ہوش ہو گئی. مولا نے قلب پہ ہاتھ رکھ کر کچھ بڑا ہوش میں آئی، کہا میری بہن اگر تو اس طرح بے ہوش ہوتی رہی میرا مشن، کہا یوجد صبر عن صبری، ماں جایا وعدہ رہ گیا، اب میں اس طرح صبر کروں گی، صبر بھی مجھ زینب کے صبر سے آگے زیادہ کا وعدہ رہ گیا. اب زینب اس کے بعد بے ہوش. ماہرین نفسیات کہتے ہیں میرے دوست، میں جو شجاعت آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مسائل بھی ہے، یہ فضائل بھی ہے اسیران کربلا کی. ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ خاتون پر اگر ان 3 مصیبتوں میں سے ایک بھی آ جائے اس کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر یہ تینوں مصیبتیں اکٹھی کسی عورت پر آ جائیں، کہتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ اس کا ذہنی توازن برقرار رہ جائے، اس کی ہوش برقرار رہے. پہلی مصیبت زلزلے کے وقت عورتیں بہت زیادہ گھبرا جاتی ہیں. دوسری مصیبت اگر گھر کو آگ لگ جائے، گھر میں بچے بھی موجود ہوں اور لگانے والے ہوں، بچانے والا کوئی نہ ہو. کہتے ہیں نفسیات ہے عورتوں کی، فطرتاً عورتیں بہت زیادہ انہیں سمجھ نہیں آتی آگ بجھاؤں یا اپنے بچوں کو بچاؤں. کہتے ہیں اکثر اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے، گھبرا جاتی ہے، نہیں پتہ چلتا آگ لگ گئی ہے، گھر میں بچانے والا کوئی نہیں ہے، اب آگ کو بچھاؤں یا بچوں کو. تیسری مصیبت اگر کوئی لوٹنے والا آ جائے اور گھر میں کوئی بچانے والا، دفاع کرنے والا نہ. میں عام حضرات سے سوال کرتا ہوں، میں خود کوشش کروں گا ضبط سے پڑھ سکوں، مشکل ترین ٹاپک ہے یہ، لیکن ان دنوں میں نے لکھا ہے اس پر بہت زیادہ، اپنی ڈائری میں اب بھی میرے پاس موجود ہے. پچھلے سال سے میں اس موضوع پہ ورک کر رہا ہوں. آیات کو شاید آیات اگلی میں نہیں پڑھ سکا ہوں، 157 تک آپ خود پڑھ لیجئے گا. عجیب ہے. مجھے یہ بتائیں، یہ تینوں، میں مصحف کے انداز سے بھی ہٹ کر سوال کر رہا ہوں، عام انداز سے. مجھے بتاؤ جنگی سجدہ والوں، کیا یہ تینوں مصیبتیں شام غریبہ کو کربلا میں آئی ہیں یا نہیں؟ آپ نے سارے شہداء کے بعد زلزلہ بھی آیا ہے، خیموں کو آگ بھی لگی، اور اچھا کوئی عام ڈاکو ہو نا، بندے کو اپنی فوج، اپنی پولیس، اپنے دفاع والوں پر بھروسہ ہوتا ہے. مجھے بتاؤ جب خود فوج لوٹنے کے لیے آ جائے. لیکن ان حالات میں بھی خدا کی قسم ایک مرتبہ بھی بے ہوش نہیں ہوئی ہے. انہی حالات میں صبر کا پہاڑ بن کے، استقامت کی چٹان بن کے، سب سے عظیم ترین کارنامہ جو ان 2 مستورات کا ہے، ایک ماں ہے، دوسری بیٹی ہے. ماں نے گھر کے لگے ہوئے آگ کے ماحول میں ولی خدا کو
بچا کر محافظہ ولایت کا حق ادا کیا ہے، ادھر خیموں کو لگی ہوئی آگ کے اندر وقت کے امام کو بچا کر محافظہ امامت کا حق ادا کیا ہے۔ یتیموں کو بھی سنبھالا ہے، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری مولا حسین دے کر گئے تھے، عبید ابن مسلم جو راوی ہے یہاں کے، ان میں سے ایک مشہور راوی ہے عبید ابن مسلم، کہتا ہے میں نے دیکھا ایک خیمے کو آگ ہر طرف سے لپیٹ چکی تھی، میں نے دیکھا ایک دراز کا مستور ہے جو خیمے میں جاتی ہے پھر باہر آتی ہے پھر جاتی ہے۔ کہا میں نے منت کی، کہا بی بی سامان جتنا قیمتی ہو بن جاتا ہے، لیکن بس اسیران کربلا کے یہی انتظار نہ کرنا، میں اسی کے اندر ہی آپ کی خدمت میں مصحف یہی ہے، سے زیادہ بڑھ کر مصحف نہیں ہے، میں نے احترام اسیران کربلا میں امامہ اتارا ہے۔ مجھے یہ بتا، کہتا ہے میں نے کہا قیمتی سامان بن جاتے ہیں، جان واپس نہیں آتی، بی بی آگ بہت زیادہ بھڑک چکی ہے، خیمے میں نہ جائے گا، تجھے کیا معلوم تیرا کتنا قیمتی سرمایہ اندر موجود ہے۔ کہا تیسری مرتبہ جب یہ مستور خیمے سے باہر آئی ہے، اب خالی نہیں آئی، پشت پر کسی کو لاد کے لائی۔ عزادارو یہ پشت پہ کون تھا؟ یہ سید سجاد تھے، وقت کے امام تھے، نسل امامت کو بچا کر لائی ہے، اور پھر مقتل کی طرح منہ کر کے کہا بھیا آپ نے اکبر اٹھایا، بھیا آپ نے قاسم کے ٹکڑے اٹھائے، آپ نے بھائی عباس کے بازو اٹھائے، آ دیکھ میں تیری نسل بچا کے لے آئی۔ چلتی ہوئی آگ سے محافظہ امامت بچا کر لے آئی، یہ سب سے عظیم کارنامہ ہے۔ اور اسی لیے تو جب ماں کی قبر پہ آئی تھی نا، ایک جملہ کہا تھا، اماں تو گئی تھی دربار میں، تیرے دربار میں صحابی تھے، میں گئی تھی شرابی تھے۔ اماں آپ کو ایک تازیانہ لگا تھا، قبر تک روتی گئی، میری پشت دیکھ میرا سر۔ وہاں پہ ایک بی بی نے جملہ کہا اماں اپنی نسل ذبح کرائی ہوں، آپ کی نسل بچائی۔ اماں قیامت تک مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں ہے، اماں تیری اولاد پوری کائنات میں موجود رہے گی۔ یہ کارنامہ ہے سچ۔ شاید میں دربار تک نہ پہنچوں، خواہش تھی کہ میں آپ کو دربار تک لے کر جاؤں اور بی بی کے خطبے کا کچھ حصہ سنا، لیکن ایک مرتبہ یا دو مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں اور یزید کے دربار میں تو تاریخ میں ہر جگہ موجود ہے، جب بدبخت نے مغلوب ہو کر حکم امام سجاد کے قتل کا حکم دیا تھا، ادھر سے جلاد چلا ہے، ادھر سے محافظہ امامت چلی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جلاد کے پہنچنے سے پہلے اپنی گردن امام کی گردن پہ رکھی ہے۔ مجھے پہچان، یہ امام ہے، میں محافظہ امام۔ اے دشمن خدا، اس کو قتل کرنے سے پہلے تجھے مجھے قتل کرنا۔ ہاں ہمارے لیے بھی ایک سوال چھوڑ کر گئی ہے جناب زہرا و ثانی زہرا کہ یاد رکھنا، ہم نے اپنے وقت کے امام کے سامنے ہم ڈھال بن گئی ہیں، حتیٰ کہ وقت کے امام کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ بتاؤ اپنے امام کا انتظار کرنے والوں، آپ نے امام کے لیے کیا کیا ہے؟ آج کی مجلس کا یہی پیغام ہے۔ ایک اور جملہ سنیے، میں نے عرض کیا تھا لبیک کا مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں
چاہے خوشی کی انتہا ہو یا غم کی انتہا ہو، خدا اور حجت خدا کے نہ حکم کو بھولتے ہیں شجاع انسان اور صابر انسان، نہ مرضی خدا اور حجت خدا کو بھولتے ہیں۔ سخت ترین حالات میں بھی یہ جملہ ماں بہنوں کے لیے کہتا ہوں، سخت ترین حالات میں بھی نہ بیوی کے حواس باختہ ہوئے ہیں، نہ غم سے نڈھال ہو کر شریعت خدا کو بھولی ہے۔ جب جل گئے نا خیمے، امام سجاد کے پاس آ کر میں کہہ رہی ہوں، آنکھیں کھول میرا بیٹا، مجھے ایک مسئلہ بتا، مجھے شریعت خدا کا ایک مسئلہ بتا۔ اماں کیا؟ کہا میرا لال، پردے سے اس سے بڑا پردے کے لیے اور کوئی درس نہیں۔ کہا میرا لال، خیمے جل گئے ہیں، ہماری چادریں لٹ گئی ہیں، مجھے بتا اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اندر چل کر مر جائیں یا باہر آئیں؟ اس وقت مولا نے کہا تھا علیکن بالصحرا، پھپھی اماں جان بچانا واجب ہے، باہر آ جائے۔ علامہ علی نقی نکر صاحب فرمایا کرتے تھے، عالمہ غیر معلمہ تھی، تشریح نہیں کر سکتا اب اس جملے کی، مسئلہ جانتی تھی۔ امام ہوتا ہے حجت خدا، حجت خدا جو حکم دے دے چاہے جان دینے کی بھی دے دے اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں پوچھتی اس لیے تھی، ہو سکتا ہے سجاد حجت خدا ہے، کہیں اندر رہنے کی اجازت دے دے۔ زینب کے لیے اندر رہ کے چل کے مرنا آسان تھا، بغیر چادر کے باہر آنا شاید اجازت نہیں بھول، شریعت کو نہیں۔ حافظ کفایت شہر صاحب فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں کربلا میں حسین ذبح ہوا اور زینب اسیر ہوئی، کہتے ہیں حقیقت یہ نہیں۔ کہا یاد رکھنا حسین بھی ذبح ہوا ہے، زینب بھی ذبح ہوئی ہے، حسین بھی قتل ہوا ہے، زینب بھی قتل ہوئی ہے، کہتے فرق یہ ہے ذبح الحسین بکربلا وذبحت زینب فی الکوفہ والشام۔ حسین ایک مرتبہ ذبح ہوا لیکن زینب ہر بازار، ہر دربار، ہر موڑ پہ ذبح ہوئی ہے، زینب بار بار ذبح ہوئی۔ دعا کیجئے گا یہ جملے ادا کر۔ حافظ صاحب ایک دلیل دیتے، کہتے ہیں یاد رکھنا شریعت محمدی میں احکام ذبح الگ ہیں۔ قبلہ شرعی صاحب تشریف فرما ہے، چھوٹے جانوروں کو قربانی پہ آپ نے کیے لٹا کے ذبح کیا جاتا ہے، بڑے جانوروں کو کھڑے، اونٹ جیسے جانوروں کو کھڑے ہوئے کیا کیا جاتا ہے؟ نہر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں مچھلی کے ذبح کے لیے فقط اتنا کافی ہے کہ وہ زندہ پانی سے باہر آ جائے۔ کہا حسین کو بے شک شمر نے پس گردن ذبح کیا، کہا زینب کے ذبح کے لیے فقط اتنا کافی تھا، زینب بغیر چادر زندہ خیمے سے باہر آ جائے۔ کہا زینب کے ذبح کے لیے اتنا کافی، پھر ہر موڑ پہ ذبح ہو۔ مجھے حکم ہے پاک جناب سکینہ کے مصحف کا بھی، یہ ساتھ ساتھ مصحف بھی سنیے گا، اور چھوٹی بچیوں کے لیے بھی درس ہے۔ جملہ میرا یاد رکھیے گا، صابر و شجاع وہ ہوتے ہیں جو گھر کو آگ بھی لگ جائے سب کچھ بھول جائیں خدا اور حجت خدا کے حکم کو۔ یہی حمید ابن مسلم کہتا ہے، خیموں کو آگ لگی، بچے بچھ کر گئے، کسی کا منہ مشرق کسی کا مغرب۔ یہ جملہ سنیے گا، کہ میں نے دیکھا ایک چھوٹی بچی ہے جس کے دامن کو آگ لگی،
ہاں مجھے یقین ہو گیا کہ بچی جس طرح دوڑ رہی ہے ہوا کی وجہ سے ابھی یہ آگ کی لپیٹ میں آ جائے. تب میں نے اس بچی کا تعاقب کیا. میں نے بچی کے پیچھے تیز قدم اٹھائے، حتیٰ کہ دوڑ کر جب قریب پہنچا بی بی نے دیکھا نہ کوئی غیر محرم میرے قریب آ گیا. جو مقتل سے لوگ گواہ ہے، رب اکبر کی قسم ہے پیچھے مڑ کر کہتی ہے یا شیخ تو غیر مر. کہتا میں نے کوشش کی کہ دامن سے آگ بجھاؤں، کا خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، تو غیر محرم ہے، میں 4 سالہ زہرا ہوں. مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں 4 سالہ زہرا ہوں، غیر محرم ہوں تو مجھے ہاتھ نہ لگانا. اچھا ایک انسان کر سکتے ہو تو مجھے نجف کا راستہ بتا دو. کبھی بھی نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہا دادا کو بتاتی ہوں، دادا علی میرا بابا بھی مارا گیا، ہماری چادریں بھی لٹی گئی، میرے کان بھی زخمی ہو گئے. آؤ ایک شجاعت کی اور جھلک دکھاتا ہوں. جناب زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے اور دنیا میں ایک الگ مثال رقم کی ہے بی بی نے. جب تک کربلا میں تھی زینب تھی. جملے پہ غور کیجئے گا کہ آپ پرسا ساسا دے رہے ہیں، آپ کی معرفت اور قلب پر درد اور اس دکھ کی وجہ سے ایک آنسو بھی ہماری بخشش کے لیے کافی ہے. جملہ عرض کرتا ہوں، جب تک کربلا میں تھی زینب تھی، کربلا کے بعد زینب زینب نہیں. کبھی عباس نظر آتی ہے، کبھی بھائی حسین، کبھی بابا علی کے لہجے کے خطبے پڑھتی ہے، اور کبھی ماں زہرا کی طرح محافظہ امامت و ولایت کا کردار ادا کرتی. ایک وقت میں کئی محاذوں پہ لڑی ہے بی بی عزادارو، ایک وقت میں کئی کردار جس بی بی نے ادا کیے اسے ہی تو زینب کہتے ہیں، اسے ہی تو فاتح شام کہتے ہیں. اللہ اکبر. جب چلی ہوئی چوب لے کر، اللہ اکبر، یتیموں کو اکٹھا کیا، الحافظ والحفیظ. گھبرائی ہوئی مستورات کو پتہ ہے بی بی کیا کہتی تھی؟ کل تک تو امن سے تھی نا کہ غازی زندہ تھے، کہا مجھے پہچانو میں عباس کی بہن ہوں. کہا آج زینب زینب نہیں ہے، میں عباس بن کر پہرا دوں گی. او بیویوں مت گھبرانا، او یتیم بچوں مت گھبرانا، سب اطمینان سے بیٹھ جاؤ، میں جانوں اور پہرا جانے. الحافظ والحفیظ کی ندا بھی بلند کرتی تھی، کبھی کبھی مقتل کی طرف دیکھ کر کہتی تھی بھائی عباس دیکھو آج تیری بہن آج عباس بن کر پہرے دے رہی ہے. اللہ اکبر. شام غریبہ میں شہید محسن علی محسن نقوی کا ایک جملہ ہے، محسن اس نماز کو، بس تھوڑا سا آپ کو پیغام بھی دے دوں، محسن اس نماز کو کیسے میں چھوڑ دوں، زینب جو پڑھ رہی تھی لاشوں کے ڈھیر میں. سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے. پھر جملہ عرض کرتا ہوں، محسن اس نماز کو کیسے میں چھوڑوں، زینب جو پڑھ رہی تھی لاشوں کے، کہیں اکبر کا لاشا، کہیں غازی کا لاشا، کہیں قاسم کے ٹکڑے،
کہیں آنو محمد جو انہی لاشوں کے درمیان میں کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے اللہ اکبر، اسے زینب کہتی اے میری ماؤں بہنوں، تھوڑی سی گھر میں تکلیف آئے نا، نماز کیا ہمیں تو شریعت ہی بھول جاتی، ہمارے گھر میں ایک لاشا ہونا کسی جوان کا، خدا کی قسم ہماری ماؤں بہنوں کو دوسرے سہارا دیتے ہیں، خود اپنے آپ کو سنبھال، جس کے سامنے بات کر لاشیں ان لاشوں کے درمیان میں کہہ رہی، اور دو دعائیں کی بیوی نے، ہر نمازی نماز کے بعد دعا کرتا ہے، اس بیوی نے آج نماز سے پہلے دو دعائیں کی، ایک دعا یہ کہ خدایا تو گواہ ہے، زینب نے پوری زندگی ہر نماز اول وقت میں ادا کی، خدایا آج مسلمانوں نے ہمارے بھائی ہمارے بیٹے قتل کرنے کے بعد ایسا اجر رسالت دیا ہے، ہمارے خیموں کو آگ لگ گئی، خدایا میں بھائی کے یتیم سنبھالتی رہی، ان کو اکٹھے کرتی رہی، خدایا نماز مغرب میں قدرے تاخیر ہو گئی ہے، مجھ زینب کو معاف کر دینا۔ دوسرا جملہ بی بی نے کہا، یہ پیغام ہے بی بی کا، سن لیجئے گا، مسائب بھی ہے۔ دوسرا جملہ بی بی نے عرض کیا، خدایا میں ایک نبیوں کے سردار کی نواسی ہوں، علی جیسے بادشاہ کی بیٹی ہوں، حسن و حسین کی بہن ہوں، سجاد جیسے غیور امام کی پھپھی ہوں، خدایا تیری شریعت سے آگاہ ہوں، تیرا حکم ہے مرد چاہے سر ننگے نماز پڑھے پڑھ سکتا ہے، میرے اللہ تیرا حکم ہے جب کوئی مزدور چھائے بند کمرے میں نماز پڑھے، اگر رب اکبر کی قسم ہے آزادارو یہ شریعت کا مسئلہ ہے، شرازی صاحب سے بعد میں تسلی کر لیجئے گا، بند کمرے میں بھی مزدور کو حکم ہے سر سے پاؤں تک ملبوس ہو، ایک بال بھی ننگا ہو نماز نہیں ہوتی۔ بی بی کہتی ہے خدایا میری چادر لوٹی گئی ہے، میرے اللہ میری بغیر چادر کی میں آخری جملوں پہ آؤں، طویل سفر ہے، میں آپ کو دربار تک نہیں لے جا سکا، معاف کر دیجیے گا، ورنہ دربار میں بی بی کی شجاعت پڑھیے گا، بی بی کے خطبے، میری آج کل تو کوشش ہے میں خمسہ بھی پڑھ کر امام سجاد کے خطبے، بی بی کے خطبے، ایثار، اگر کسی نے سیکھنا ہے تو آؤ وسیلہ کربلا سے، شام غریبہ کو ان کی بیوی پانی لائی ہے ججو کی، بس میں آپ کی ضابطوں کو تمام کرنے والا ہوں، لیکن پانی وہاں آیا ہے جہاں ہر کوئی دوسرے سے زیادہ پیاسا ہے، لیکن ہر کوئی پانی دوسرے کو پیش کر رہا ہے، ہر کوئی کہتا ہے پہلے اس کو دے، پہلے اس کو دے۔ بی بی نے جام بڑھایا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی طرف، کہا اماں آپ بھی تو پیاسی ہے نا، کہا سکینہ تیرے نانا کا حکم ہے کھانے پینے کی چیزیں آئے پہلے بچوں کو دیا کرو، اپنوں سے چھوٹوں کو دیا کرو، اس لیے آپ کو دے رہی ہوں۔ پاک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا قلب تسکین امام حسین نے جام پکڑا، مقتل کی طرف چل پڑی، اس وقت پاک سیدہ نے کہا سکینہ تو اتنی شدید پیاسی تھی، ابھی پانی آیا ہے، پینے کی بجائے مقتل کی طرف لے کر چل پڑی ہے۔ کہا پھپھی اماں آپ نے خود کہا ہے نا اپنوں سے پہلے چھوٹوں کو پیش کرو، اماں مجھ سے چھوٹا ہے میرا بھائی اصغر،
جو پانی مانگتے چلا گیا، اما پہلے میں اصغر کو پیش کرنے کے لیے جا رہی ہوں، اٹھ میرا بھائی پانی آ گیا، اب میں آپ کو پانی پلانے کے لیے آئی ہوں۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، طویل سفر ہے سیران کربلا کا، شجاعت بھی صبر بھی اپنے مثالیں آپ ہیں، لیکن ایک مقام ایسا آیا دربار میں ایک کمینے نے جب اشارہ کیا نا، شامی نے، کمینے نے، خدا لعنت کرے اس کے اوپر، کس کی طرف اشارہ کیا؟ جناب سکینہ کی طرف۔ یزید کو کہتا ہے حبلی حاضر جاریہ، یزید کیا مجھے یہ بچی کنیزی میں مل سکتی ہے؟ سید زادو معاف کر دینا، جملہ تاریخ میں نہ ہوتا میں نہ پڑھتا۔ اس وقت پھپھی کو آ کر لپٹ گئی، کہا پھپھی اماں بابا بھی میرا مارا جائے، اماں کنیزی میں بھی مجھے مانگا جا رہا ہے۔ اس وقت کلیجے سے لگایا کہ نہ گھبرا، اس کمینے میں جرت یہ غلط کہہ رہا ہے، کسی میں جرت وہ محمد کی بیٹیوں کو کنیز بنائے، کہ خدا تیرے ہاتھوں کو شل کرے۔ یہ بی بی کا کہنا تھا، اس ملعون کے ہاتھ شل ہو گئے۔ بس عزاداران میری شکت بھی ختم ہوئی۔ میں کہتا ہوں ہم پڑھتے تھک گئے، آپ سنتے تھک گئے ہوں، پتہ نہیں وہ کیوں نہیں تھکی جو دشمن کے دربار میں قیدی بن کے کئی گھنٹے کھڑی رہی۔ کہتے ایک روم کا بھیجا ہوا مشیر تھا، یہ وزیر تھا، کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچی ہے جو کبھی ایک قدم کو اٹھاتی ہے دوسرے کو کبھی رکھتی ہے، لیکن جب اپنے آپ کو تھوڑا سا آرام دینا چاہتی ہے اس کے گلے کی رسی تنگ ہو جاتی ہے، اس کی چیخیں بلند ہوتی ہے۔ سفیر روم نے کہا یزید جو سلوک مرضی ہے جس کے ساتھ کرو، یہ کم از کم چھوٹی بچی کی رسی کو آزاد کرو، میں کتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں یہ تھک کر کبھی ایک پاؤں اٹھاتی ہے دوسرا قدم رکھتی ہے۔ عزاداروں یہ 4 سالہ حسین کی سکینہ ہے۔ زندان شام کے 2 جملے عرض کرتا ہوں التماس دعا۔ میں مصائب خان اور کنجوسی کبھی نہیں کرتا، لیکن اب ہمت نہیں ہے، آپ کا وقت بھی زیادہ نہ لوں۔ زندان شام میں یہ جس زندان میں قیدی تھے نا، مسلمانوں نے مہمان ٹھہرایا ہوا تھا، اور پاک بی بی نے وہاں بھی قافلہ سالاری کا درس دیا۔ اس وقت یہ چھت نہیں تھا نا، صبح پرندے پرواز کر کے جاتے تھے، بھائی کا دامن تھام کر پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ امام سجاد کہتے تھے یہ اپنی غذا کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ شام کو یہ پرندے لوٹتے عزاداروں، پاک بی بی کہتی تھی بھیا یہ اب پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی سجاد کہتے تھے اے میری بہن یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ عزاداروں اس وقت چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کر کہتی تھی بھیا مجھے بتا کبھی ہم بھی اپنے گھر میں جائیں گے یا کوئی نہ؟ عزاداروں اس وقت بہن کا سر چوم کے کہتا تھا اے میری دکھیاری بہن، اور کوئی وطن جائے یا نہ جائے آپ نے وطن نہیں جانا، یہی شام زندان آپ کا وطن بنے گا۔ عزادارو یہی بہن بابا کے سر کو چومتی ہوئی، بابا کے سر پر بین کرتی ہوئی کبھی کہتی تھی بابا مجھے بتا مجھے یتیم کس نے کیا، کبھی پوچھتی تھی بابا تیری داڑھی کو کس نے خون سے خضاب کیا، کبھی کہتی ہے بابا
مجھے بتا تیری رگیں کس نے کاٹی ہے؟ اوادارو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ روح سکینہ پرواز کر گئی۔ کسی نے سوال کیا علامہ علی نقی نکن صاحب سے کہ کفن تو نہیں ملا تھا امام سجاد کو، اسی اپنے قمیض میں دفن کیا، سکینہ پابند رسم تھی، کیا رسیاں کھولی یا کوئی نہ؟ کہتے امام سجاد نے بڑی کوشش کی، ہاتھ پھر مل جاتے تھے، کہتی تھی بھیا نہ کھول، قیامت والے دن ان رسیوں کے ساتھ وسیعلم یہ اسیران کربلا کی قربانیوں کا واسطہ، تجھے اسیران کربلا کی اسیر کا واسطہ، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں آزاد فرما۔ اے پروردگارا بانیان مجلس اس صف ماتم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہمارے خدشے کو قابل قبول بنا۔ پروردگارا بروز معاشر جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ تجھے زینب عالیہ کی اسیری کا واسطہ ہماری ماں بہنوں کو جناب زہرا و ثانی زہرا کی سیرت عطا فرما، ان کی کلیسی عطا فرما، بزرگوں کو حبیب ابن مظاہر کا پیروکار بنا، جوانوں کو سیرت علی اکبر عطا فرما، بچوں کو ولولہ اون و محمد نصیب فرما، معصوموں کو تبسم علی اصغر عطا فرما۔ اے پروردگار مولا واقع امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، مولا کی دعائیں نصیب فرما، مولا کی معرفت و قرب عطا فرما۔ خدایا غزہ کے مظلومین کی مدد و نصرت فرما، ان پر ظلم کرنے والے یزیدان وقت اسرائیل اور دوسرے اس کے جتنے بھی معاونین ہیں ان کو نیست و نابود فرما، اس مرکز کو آباد و شاد فرما، یہاں کی انتظامیہ کو قبلہ شرعی صاحب اور دیگر جو بھی خدمات انجام دے رہے ہیں خدایا سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وانك انت السميع الدعاء بحق زهرا وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع برحمتك يا ارحم